نقاب پوش سارقوں نے حیدرآباد میں HDFC کے ATM کو نشانہ بنایا اور کافی رقم لوٹ کر ہو گئے فرار۔ یہ واقعہ جڈیمٹلا کے مارکنڈیا نگر برانچ میں پیش آیا۔ چوروں نے HDFC ATM کو گیس کٹر سے کاٹ کر ڈکیتی کی واردات کو انجام دیا اور الارم بجنے سے پہلے ہی موقع سے فرار ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ جب تک حکام کو آگاہ کیا، ملزمان پہلے ہی چوری شدہ نقدی لے کر موقع سے فرار ہو چکے۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس جائے واقعے پر پہنچ گئی اور CCTV فوٹیج کی مدد سے سارقوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ گجرات کے وڈودرا ضلع میں ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ آنند اور پادرا کو جوڑنے والے 40 سال پرانے پل کا ایک حصہ اچانک ساگر ندی میں منہدم ہو گیا۔ پل کے گرنے کے ساتھ ہی اس پر موجود متعدد گاڑیاں ندی میں جا گری، جس میں اب تک 3 افراد کی موت ہو چکی ہے جبکہ کئی دیگر لاپتہ ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب 2 ٹرک، ایک بولیرو SUV اور ایک پک اپ وین پل سے گزر رہے تھے۔ اچانک زوردار دھماکے جیسی آواز آئی اور پل کا ایک بڑا حصہ ندی میں جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی گاڑیاں بھی بہہ گئی، جس کے بعد علاقے میں چیخ و پکار مچ گیا۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر ریسکیو میں ہاتھ بٹایا۔ فائر بریگیڈ، پولیس اور ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں اور مہی ساگر ندی میں ڈوبی گاڑیوں کی تلاش جاری ہے۔ 3 زخمیوں کو مقامی اسپتال میں داخل کرایا گیا، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مقامی رہائشیوں نے پل کی بدحالی پر کئی بار خبردار کیا تھا۔ ایک مقامی شخص نے میڈیا کو بتایا کہ یہ پل ٹریفک کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ کئی خودکشیوں کے لیے بھی بدنام رہا ہے۔ اس کی خستہ حالت کے بارے میں بار بار آگاہ کیا گیا، لیکن افسوس انتظامیہ نے کوئی کارروائی نہیں کی اور آخرکار آج یہ حادثہ پیش آیا۔ حیدرآباد کے کوکٹ پلی علاقے میں ملاوٹ شدہ سیندھی کے 16 متاثرین میں سے ایک کی موت ہو گئی۔ منگل کے روز ملاوٹ شدہ دیسی شراب پینے کے بعد مجموعی طور پر 16 افراد کی طبیعت بگڑ گئی تھی، جن میں سے ایک شخص کی دوران علاج موت ہو گئی۔ اس کی شناخت حیدر نگر کے شری رام نگر کالونی سے تعلق رکھنے والے 27 سالہ تلسی رام کے طور پر کی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق متاثرین کا تعلق غریب مزدور طبقے سے ہے۔ سیندھی پینے کے بعد متاثرین کو الٹی، دست اور لو BP جیسے مسائل لاحق ہوئے، جس کے بعد انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ متاثرین میں 4 خواتین بھی شامل ہیں۔ ابتدائی طور پر تمام متاثرہ افراد کو رام دیو اسپتال لے جایا گیا۔ بعد ازاں بہتر علاج کے لیے انہیں نمس اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حیدرآباد سمیت ملک بھر میں سونے کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھتی نظر آ رہی ہے، جس سے زیورات کے خریداروں اور سرمایہ کاروں کو خاصا جھٹکا لگا ہے۔ آل انڈیا صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق دہلی میں 24 کیرٹ سونا 550 روپے بڑھ کر فی تولہ 99,120 روپے تک پہنچ گیا ہے، جبکہ 22 کیرٹ سونے کی قیمت 500 روپے کے اضافے کے ساتھ 98,600 روپے فی تولہ ہو چکی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نئی دہلی میں مرکزی وزراء پیوش گوئل اور JP نڈا سے ملاقات کی اور تلنگانہ کے پروجیکٹس میں مرکز سے تعاون کی اپیل کی۔ وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ کو مختص یوریا بروقت سربراہ کرنے کی مرکزی وزیر JP نڈا سے اپیل کی۔ ریونت ریڈی نے دورہ دہلی کے دوسرے دن دونوں مرکزی وزراء سے ملاقات کی۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ نے ظہیر آباد انڈسٹریل اسمارٹ سٹی کے قیام کے لیے مرکز سے تعاون کی خواہش کی۔ وزیر اعلیٰ نے نیشنل انڈسٹریل کوریڈور ڈیولپمنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن ٹرسٹ سے ظہیر آباد انڈسٹریل اسمارٹ سٹی کی ترقی کے لیے منظورہ 596.61 کروڑ کی اجرائی کے لیے خواہش کی۔ وزیر اعلیٰ نے انفراسٹرکچر کے علاوہ پانی اور برقی کی سربراہی اور اسمارٹ سٹی کے لیے درکار سہولتوں پر مرکز سے مالی امداد کی اپیل کی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے جسٹس این راجیشور راؤ نے گروپ 1 مینس امتحانات میں مبینہ بے قاعدگیوں سے متعلق درخواستوں کی سماعت کو مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر دیا۔ گروپ کی جانب سے 9 علیحدہ درخواستیں دائر کی گئی، جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن سے گروپ 1 کے انعقاد میں مبینہ طور پر بے قاعدگیاں ہوئی ہیں۔ امیدواروں نے پرچہ جات کی جانچ، رینک کے تعین اور دیگر امور میں شفافیت کو ملحوظ نہ رکھنے کی شکایت کر کے عدالت سے مداخلت کی اپیل کی۔ درخواست گزاروں کی جانب سے سینئر وکلاء جی ودیا ساگر، KS مورتی اور B رچنا نے امتحانات کے انعقاد میں بے قاعدگیوں کی نشاندہی کی۔ ودیا ساگر نے کہا کہ پبلک سروس کمیشن نے خود اپنے طے شدہ قواعد کی خلاف ورزی کی ہے۔ وکلاء نے کہا کہ 2 علیحدہ نمبرز کے ساتھ امیدواروں کو ہال ٹکٹ جاری کیے گئے، جس کے نتیجے میں الجھن پیدا ہوئی۔ وکلاء نے کہا کہ تیلگو زبان میں پرچہ جات کا جواب لکھنے والے امیدواروں کی کامیابی کا فیصد محض 18 درج کیا گیا، جبکہ انگلش میڈیم کے 30% امیدوار کامیاب رہے۔ پبلک سروس کمیشن کے وکیل نے بے قاعدگیوں کی تردید کی اور نوٹیفیکیشن کی اجرا سے لے کر امیدواروں کے رینکس کے تعین تک کے تمام مراحل کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ جسٹس راجیشور راؤ نے فریقین کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔